جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جب آپ کے بال کالے اور منہ سفید ہوتے تھے، آج سے 70-80 سال پہلے جب آپ 10th کلاس میں پڑھتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو ایک بڑے پیارے سے کیوٹ سے سر اردو والے، کیا نام تھا ان کا بھلا؟ سر انعام وہ انہوں نے، آج بھی میں نے ان کو شیشے میں دیکھا، کافی پیارے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو ایک سبق پڑھایا تھا، مرزا محمد سعید۔ ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ آج بیٹے ہم اس سے اگلا سبق اردو کا پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہم نے آج ہی شروع کرنا ہے، آج ہی ہم نے یہ سبق مکمل کرنا ہے۔ آج کے لیکچر میں یہ ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا۔ میرے بیٹو، ہر سبق کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یہ جو سبق ہے، اگر ہم اس کو کتاب سے ریڈ کر کے پڑھیں گے تو یہ سبق آپ کو کبھی یاد نہیں ہونا۔ اس لیے اس سبق کا آپ نے مجھ سے سننا ہے لیکچر، اور جو میں سمجھاؤں اس کو آپ نے نوٹ بھی کر لینا ہے اور ذہن میں بھی بٹھا لینا ہے۔ ایک سٹوری ہے، وہ سٹوری جس کو جتنی اچھی یاد ہو گئی اس کے لیے اس کا خلاصہ لکھنا، اس کی تشریح کرنا کوئی پرابلم نہیں رہے گا۔ لہذا میرے پترو، اس کا آپ نے مجھ سے سٹوری سننی ہے اس سبق کی۔ اچھا، آخری پیراگراف جو ہوں گے نا، 2 بس ہم نے وہ ریڈ کرنے ہیں، باقی سارا سبق آپ نے مجھ سے سننا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، وہ سٹوری سننے سے پہلے، سبق کا عنوان کیا ہے بیٹے؟ اونچا بولو۔ نظریہ پاکستان۔ یہ سبق لکھا کس نے ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اونچا بولو، کس نے لکھا ہے؟ شاباش۔ اس نے لکھا ہے، جو پیدا ہوئے 1912 میں اور 2005 میں انہوں نے وفات پائی۔ کاکا پارٹی، اب ہم ذرا دیکھتے ہیں ان کا تعارف تھوڑا سا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی سٹوری کی طرف آ جائیں گے۔ آپ اپنی بک پر آئیں، اور سب سے پہلے آپ نے بیٹا انڈرلائن کرنا ہے پہلا MCQs، ان کی جائے ولادت، کہ یہ پیدا کہاں ہوئے۔ تو بیٹا ان کی جائے ولادت ہے جبل پور۔ شاباش، انڈرلائن کر لیں۔ کیا بیٹے؟ جبل پور۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا بیٹے MCQs ہے، انہوں نے PhD کی اردو میں، اور وہ کب کی ہے؟ 1947 میں۔ شاباش۔ اس کے بعد اگلا بیٹے شارٹ کویسچن ہے، جو اسی پہلے پیراگراف کی لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے، وہ ہے ان کو کچھ ایوارڈز ملے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، ایوارڈز ملے، اور ایوارڈز کون کون سے ملے بیٹے؟ ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ، اور نشان سپاس۔ جی میرا پتر، پلے پئی گل۔ اس کے بعد آخری شارٹ ہے ان کی تصانیف، کہ انہوں نے کتابیں کون کون سی لکھی ہیں۔ میرے پترو، آخری لائن میں لکھا ہوا ہے ان کی کتب میں، پہلی کتاب ہے سید حسن غزنوی، دوسری ہے حیات اور کارنامے، تیسرا ہے سراج البیان، اگلی ہے اقبال اور قرآن، اور اگلی ہے تنقید و تحقیق۔ یہ بیٹا انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اب میرا پتر توجہ کے ساتھ آپ نے میری بات سننی ہے کہ نظریہ پاکستان، ویسے تو پاک سٹڈی شریف میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو پاک سٹڈی والے سر آپ کو پڑھا رہے ہوں گے، اور انہوں نے نظریہ پاکستان آپ کو پڑھا دیا ہوگا۔ بیسیکلی اس پورے سبق میں نا ایک کہانی لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کیسے بنا۔ اونچا بولو بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر اونچا بولو، پاکستان کیسے بنا۔ تو قائد اعظم نے بیٹے اینٹیں لیں، سیمنٹ لیا، بجری لی، سریا لیا، گارڈر ٹیار لیے، اور مستری منگوا کے پاکستان بنا دی۔ ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا، اس کی سٹوری آپ نے سننی ہے۔ میں تھوڑی سی سٹوری آپ کو اضافی بتاؤں گا، اور بہت ساری باقی ساری آپ کو کتاب والی بھی بتاؤں گا۔ یہ اضافی کیوں بتاؤں گا؟ تاکہ آپ کو سٹوری ساری سمجھ میں آ جائے۔ میرے بیٹو، اس پورے سبق میں یاد رکھ لیں، ہم رہتے تھے بر صغیر میں۔ بر صغیر میں 2 بڑی، بلکہ پہلے تو صرف ہندو رہتے تھے یہاں۔ بولو، کیا رہتے تھے؟ ہندو۔ پھر کیا ہوا؟ 712 میں، ابھی آپ سٹوری سن لیں، پھر میں آپ کو کتاب پر ہائی لائٹ کروا دوں گا کہ دیکھو یہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو بس وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اچھا، آپ سٹوری سن لیں۔ ہم بیٹے پڑھنے لگے ہیں پاکستان کیسے بنا، اور اس کو بنانے کی سوچ کیا ہے، کیونکہ نظریہ بیٹے کس کو کہتے ہیں؟
سوچ کو، اچھا خیال کو. اچھا اب کاکا پارٹی ہوا یہ کہ بر صغیر میں پہلے صرف ہندو رہتے تھے. 712 میں یہاں پر سب سے پہلا بندہ تھا محمد بن قاسم جو مسلمان تھا، اور وہ اپنے ساتھ پوری ایک فوج لے کر آیا تھا، اور اس نے یہاں آ کر بیٹے کون سا پرچم بلند کیا؟ اسلام کا. اس نے بیٹے یہاں اسلام پھیلا دیا. وہ ہندو جو پہلے یہاں رہتے تھے اور حکومت کرتے تھے بر صغیر کے اندر، اس بندے کی وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے کہ یہاں پر باقاعدہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. بولو کن کی حکومت قائم ہو گئی؟ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. آیا تھا وہ 712 میں، اور مسلمانوں کی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی تھی 1003 عیسوی میں. بولو کب؟ 1003 عیسوی میں یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی. پھر 1003 سے لے کر بیٹے 1857 تک، یعنی 850 سال یہاں پر کن کی حکومت رہی؟ مسلمانوں کی. میرے بیٹو آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اچھا اب جب بیٹے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی اتنا عرصہ، تو جب ہم آئے نا 1707 میں، بولو کب آئے؟ دیکھو ہماری حکومت، ہم آئے کب تھے؟ ہماری حکومت کب قائم ہو گئی تھی؟ 1003 میں. قائم کب تک رہی؟ 1857 تک، 1857 تک قائم رہی. بیٹے جب آیا نا 1707، تو اس وقت مسلمانوں کا جو آخری اچھا حکمران تھا، ویسے آخری تو رہا 1857 تک، لیکن آخری اچھا حکمران وہ تھا بیٹے اورنگزیب عالمگیر. یہ مسلمانوں کا آخری اچھا حکمران تھا. اچھا اس کے بعد جتنے بھی آئے وہ سارے ایسے ہی آئے جیسے پاکستان میں گلی محلوں میں ارد گرد کھجل ہوتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خون اپنا نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور لٹرم پٹرم سارا ہے میرا پتر، یہ جو سارا کچومر سیلڈ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کے حکمران بعد میں آئے. اب میرا پتر جب 1707 میں اورنگزیب عالمگیر فوت ہو گیا نا، تو اس کے بعد بر صغیر کے مسلمان وہ بیٹے زوال کا شکار ہو گئے. بولو کس کا شکار ہو گئے؟ زوال کا شکار. مثلا یہ بیٹے اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہو گئے، یعنی اخلاقیات ان کی تباہ ہو گئیں. یہ سیاسی طور پر تباہ ہو گئے، یہ معاشی طور پر کمزور ہو گئے، یہ معاشرتی طور پر کمزور ہو گئے، یہ دینی اعتبار سے کمزور ہو گئے. الغرض بیٹے ہر اعتبار سے مسلمان کس کا شکار ہو گئے؟ زوال کا شکار ہو گئے. اب بیٹے جب زوال کا شکار ہوئے تو جو حکمران تھے وہ تو ظالم تھے، وہ تو برے تھے مسلمان، لیکن وہ اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے. تو عوام میں بہت سارے لیڈرز تھے جن کو پریشانی ہوئی کہ یار ہم اتنا عرصہ حکومت کرتے رہے ہیں اور اب ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے سسٹم گڑبڑ ہو رہا ہے، تو کیوں نہ مسلمانوں کو زوال سے نکالا جائے. نہیں سمجھے میری بات؟ کلیئر؟ بیٹے نہ سمجھ آئے تو خود ہی مسئلہ حل کرنا ہے. نہیں میرا مطلب مجھے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. سٹوری ڈسکنیکٹ نہیں کرنی. میں نے آپ کو بتایا جتنی اچھی سٹوری سن لیں گے اتنا اچھا سسٹم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہو گیا؟ پھر سن لیں، ہم نے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ پہلے یہاں کون رہتے تھے؟ صرف ہندو. کون آئے؟ مسلمان. کب کون آیا؟ محمد بن قاسم. اس نے آ کے اسلام پھیلایا، اتنے مسلمان ہو گئے کہ مسلمانوں کی اپنی حکومت بن گئی. اور کب سے کب تک رہی؟ 1003 سے 1857 تک. پہلے پہ گی گل بیٹے وہ حکومت چلتی رہی. جب آ گیا 1707، آخری اچھا حکمران تھا اورنگزیب عالمگیر. اس کی وفات کے بعد یہاں کے مسلمان زوال کا شکار. اب جب زوال کا شکار ہوئے تو حکمران تو بیٹے اپنی مستیوں میں رہے،
انہوں نے توجہ نہ دی کہ ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں اور ہماری آنے والے وقت میں حکومت ختم ہو جائے گی، انہوں نے فکر نہ کی. لیکن عوام میں جو لیڈرز تھے بڑے بڑے، انہوں نے سوچا کہ یار مسلمان کہیں زوال کا شکار مکمل طور پر نہ ہو جائیں، مسلمانوں کو نکالا جائے، ابھی سے سنبھالا جائے. تو پھر بیٹا مختلف اوقات میں مختلف لیڈرز آتے رہے. مثلا بیٹے سب سے پہلے ایک بڑے لیڈر آئے جن کا نام تھا شاہ ولی اللہ. اونچا بولیے بیٹا، کون آئے؟ شاہ ولی اللہ. انہوں نے بیٹے کوشش کی کہ مسلمان زوال سے نکلیں. اچھا، انہوں نے اپنی کوشش پوری کی. پھر ان کے ساتھ تھے بیٹے شاہ اسماعیل. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کو زوال سے نکالا جائے. اس کے بعد میرا پتر مجدد الفسانی. مجدد الفسانی، ان کے دور میں تو ایک مسلمانوں کا بادشاہ تھا اکبر بادشاہ. وہ بہت ہی چوڑا تھا. اس نے تو اسلام کو اور ہندوؤں کو ایک ہی بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے نیا دین انٹروڈیوس کروا دیا تھا. تو مجدد الفسانی نے اس کے باتوں کو بھی کچلا اور ان لیڈرز نے مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کی کوشش کی. پھر بیٹے ان سب کے بعد پھر ایک اور آئے جن کا نام تھا سید احمد شہید. وہ آئے، انہوں نے بھی بیٹے مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن 1831 میں ان کو بھی شہید کر دیا. اب جب ان کو بھی شہید کر دیا تو مسلمان بجائے اس کے کہ ان کی کوششوں سے ان کا زوال ٹھیک ہوتا، وہ ٹھیک نہ ہوا بلکہ اور بگڑ گئے. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ٹھیک ہے، جیسے جیسے میڈیسن دیتے گئے مرض بڑھتا گیا، کم نہیں ہوا. اچھا، زوال بڑھتا گیا. جب بیٹے بڑھتا گیا اور وہ پھر اتنا بڑھ گیا کہ بالآخر 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی. اور آپ لوگوں نے ابھی ریسنٹلی پاک سٹی شریف میں پڑھا ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان جیت گئے تھے یا ہار گئے تھے؟ ظالموں، ہار گئے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ معاشی پابندیوں میں نے آپ کو ایک ٹاپک پڑھایا تھا. تو مسلمان زوال کا شکار ہو معاشی طور پہ بھی. 1857 میں مسلمانوں کی حکومت ٹوٹلی ختم ہو گئی. اور یہاں پر حکومت کن کی بن گئی تھی؟ ہندوؤں کی یا انگریزوں کی؟ بولیں، انگریزوں کی. یار آپ تو بہت ظالم لوگ ہیں. کن کی حکومت بن گئی تھی؟ انگریزوں کی. اوکے، آپ یوں سمجھے کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہوا، آپ صرف میری بات سنیں. 1857 کی یہ حکومت کب تک رہی تھی مسلمانوں کی؟ 1003 سے 1857 تک. وہ بیٹے یہ سارا وقت تھا 1707 کے بعد. یہ سارا ٹائم تھا جس میں کوششیں ہوتی رہیں کہ ابھی مسلمان زوال کی طرف جا رہے ہیں، ان کو نکالا جائے، لیکن کامیابی نہ ہو سکی. اور بالآخر یہاں پر 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی. اور اس کے بعد بر صغیر میں یہاں پر کن کی حکومت قائم ہو گئی بیٹا؟ انگریزوں کی. اچھا، اب جب یہاں پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو ایسے ماحول میں مسلمانوں کو پھر سے عروج بخشنا، ان کو پھر سے ترقی دینا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ مسلمان تو ٹوٹلی طور پہ زوال کا شکار ہو گئے تھے. اب جب ٹوٹلی طور پہ زوال کا شکار ہو گئے تو کیونکہ حکومت ختم ہو گئی، جو پہلے حکومت میں تھے اب غلامی میں آ گئے. اور غلامی بھی کن کی آ گئی؟ انگریزوں کی. یعنی جو ہندو آلریڈی یہاں رہ رہے تھے ان کے ہاتھ میں بھی حکومت نہیں ہے، یہ انگریزوں نے آ کے یہاں حکومت کرنا شروع کر دی. اچھا، اب جب بیٹے انگریزوں نے حکومت شروع کی تو اس سچویشن میں پھر ایک اور لیڈر اٹھے جنہوں نے مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کی کوشش کی، اور ان کا نام ہے سر سید احمد خان. نام سنا ہوا ہوگا آپ لوگوں نے. بیٹا سر سید احمد خان آئے، انہوں نے مسلمانوں کو پھر زوال سے نکالنے کی کوشش کی. انہوں نے بیٹا کئی تعلیمی ادارے قائم کیے. بولیے کیا قائم کیے؟ تعلیمی ادارے قائم کیے. انہوں نے کئی مدارس بنائے اور علم کے نور کو انہوں نے عام کیا. میرے پتروں، جب علم کے نور کو انہوں نے عام کیا اور بالآخر وہ اپنی پوری سٹرگل کرنے کے بعد وہ بھی 1898 میں 1898 میں وہ بھی وفات پا گئے. اس کے بعد پھر مسلمانوں کو شعور آ چکا تھا اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو زوال سے نکالنے کے لیے 1906 میں
بیٹے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام کیا رکھا؟ بولو، مسلم لیگ، وہ رکھا۔ اسی دوران بیٹے 1905 میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جو ایک صوبہ تھا، صوبہ بنگال، مسلمان چاہتے تھے، وہ صوبہ بہت بڑا تھا جو اب بنگلہ دیش ہے، جو اب کیا ہے؟ بنگلہ دیش۔ اس وقت اس کا نام تھا بنگال۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ جو بنگال ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ مسلمانوں کی یہ خواہش پوری کر دی گئی، لیکن جیسے ہی چند سال گزرے تو 1911 میں وہ جو بنگال الگ ہوا تھا اس کو پھر اکٹھا کر دیا گیا، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اسی دوران بیٹے جنگ عظیم اول ہو گئی۔ بولیے کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ عظیم اول۔ اور جنگ عظیم اول ہوئی تو اس میں بیٹا ترکی کی جو خلافت ہے، آپ لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے؟ تو ارطغرل نے یہ ترکی کی خلافت قائم کی تھی، اس نے اور اس کی آگے اولاد نے، عثمان نے اور سب نے۔ تو وہ بیٹا ترکی کی وہ ایک حکومت چلی آ رہی تھی۔ مسلمان بھی اپنے آپ کو ترکی کے انڈر سمجھتے تھے، لیکن جب جنگ عظیم اول ہوئی تو اس جنگ عظیم اول میں بھی ترکی کو نقصان ہو گیا اور مسلمان اس سے اور ہرٹ ہوئے۔ حالانکہ بر صغیر میں اس ترکی کی حمایت کے لیے ایک تحریک خلافت بھی شروع کی گئی تھی 1919 میں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی قسم کی کامیابی اس جنگ میں مسلمانوں کو نہ ہوئی۔ جب بیٹے مسلسل مسلمانوں کو ناکامیاں ہوتی رہیں تو پھر مسلمانوں نے اپنے آپ کو مزید یونائٹ کیا، اور اسی دوران 1920 میں میں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے لیڈنگ رول پلے کرنا شروع کر دیا اور مسلم لیگ کو اون کر لیا۔ 1928 میں، بولو کب؟ 1928 میں بیٹا نہرو رپورٹ آئی، یعنی جو پنڈت نہرو تھا اس نے کچھ قوانین پیش کیے، تو قائد اعظم نے 1929 میں اس کے جواب میں کیا پیش کیے بیٹا؟ 14 نکات۔ پھر 1930 میں بیٹے خطبہ الہ آباد ہوا۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، 1940 میں قرارداد لاہور ہوئی، اور جس کے نتیجے میں 1947 کو میرے پتروں کیا بن گیا؟ پاکستان۔ یہ ہے پاکستان بننے کی سٹوری۔ اب آخری 2 پیراگراف میں وہ یہ بتائے گا کہ یہ ساری سٹرگل کس سوچ کے تحت ہوئی، نظریہ کیا تھا پاکستان کا، وہ ہم ریڈ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ ساری سٹوری سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسے مجھے بتاؤ۔ پہلے یہاں کون رہتے تھے برصغیر میں؟ ہندو۔ کون آیا؟ محمد بن۔ کب آیا؟ 700 بار۔ آپ دیکھ کے سنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو یاد پتہ ہونا چاہیے کہ سٹوری کیا ہے۔ آپ میرا پتر، میں ابھی آپ کو ہائی لائٹ کروا دوں گا آپ کی بک سے، آپ اگر اس ساری بات کو اپنے لفظوں میں لکھ دیتے ہیں تو اٹس انف، اور اگر آپ اس کو کتاب سے پڑھنے لگیں یا آپ کسی گائیڈ بک سے پڑھنے لگیں تو آپ پہلے یہ سٹوری ذہن میں رکھ کے پھر پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا، ادروائز میرا پتر ایسے ہی ہے جیسے آپ میرے ولیمہ پر آئے اور اس کے بعد آپ چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیے میرا پتر یہ ہو گیا۔ اچھا، محمد بن قاسم آیا، اس کے بعد اس نے اسلام پھیلایا، یہاں پر مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو گئی کہ یہاں کیا قائم ہو گئی بیٹا؟ مسلمانوں کی حکومت۔ کب سے کب تک رہی؟ 1003 سے 1857 تک قائم رہی۔ لیکن جب آیا 1707، آخری اچھا حکمران کون تھا؟ ویسے آخری حکمران جو ہے وہ ہے بہادر شاہ ظفر، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بر صغیر میں جو مسلمانوں کا آخری حکمران تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا، لیکن میں بات کر رہا ہوں آخری اچھے حکمران کی۔ تو وہ جو تھا وہ 1707 میں وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ ان زوال کے نکالنے کے لیے سب سے پہلے کون آیا؟ پھر کون آیا؟ پھر کون آیا؟ مجدد الفسانی، جنہوں نے کس کے نظریے کو کچلا؟ اکبر بادشاہ۔ پھر کون آیا؟ جنہیں کب شہید کر دیا گیا؟ اس کے بعد کیا ہو گئی؟ جنگ آزادی کب ہو گئی؟ 1857۔ جب جنگ آزادی ہوئی تو مسلمان مزید کچلے گئے، ان سارے لوگوں کی کوششیں بھی ضائع گئیں اور انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر انگریزوں کی حکومت کے بعد مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے کس نے وہ پلے کیا؟ کس نے وہ پلے کیا جو آپ کو بریک میں ملتا ہے، اسکول کی بریک میں؟
رول. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, میرا پتر رول پلے کیا. کس نے پلے کیا؟ سر سید احمد خان. انہوں نے کئی تعلیمی ادارے قائم کیے, لوگوں کو شعور دیا. اس کے بعد کون آ گیا؟ نہیں, قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے. ٹھیک ہے, نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے یہاں پر مسلمانوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی. کون؟ مسلم لیگ بنائی. اس دوران ایک واقعہ پیش آیا. پہلے بنگال کو تقسیم کیا جو مسلمانوں کے فائدے میں تھا, بعد میں 1911 میں جو مسلمانوں کے فائدے میں نہیں تھا. پھر اس کے بعد اسی دوران کیا ہو گئی, اس کا نقصان بھی مسلمانوں کو ہوا کیونکہ وہ مسلمانوں کے اوپر وہ ان کی وہ ہیڈ شپ تھی. اور یہاں پر کون سی تحریک شروع ہوئی تھی؟ تحریک خلاف, تاکہ ترکی کو بچایا جا سکے, لیکن اس میں بھی کامیابی نہ ہو سکی. پھر اس کے بعد کون آ گیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح آئے. اور پھر 1920 میں وہ آئے, انہوں نے فل فلج مسلم لیگ کون کر لیا. پھر 1928 میں کیا پیش ہوئی؟ یہاں کئی اور واقعات بھی پیش ہوئے, لیکن آپ کی بک میں وہ نہیں لکھے ہوئے, لہذا ہم اس کو نہیں پڑھ رہے, وہ پاک سڑی شریف میں آپ پڑھ لیں گے. اچھا, تو 1928 میں کیا پیش ہوئی؟ نہرو رپورٹ. اس کے جواب میں قائد اعظم نے کیا دیے؟ 14 نکات. اس کے بعد 1930 میں کیا ہوا؟ خطبہ الہ آباد. اس کے بعد 1940 میں کیا ہوئی؟ قرارداد لاہور. کیا؟ قرارداد لاہور. لاہور اور لاہور یعنی لاہور میں آپ رہتے ہیں تو جتنا مرضی مطلب آپ کو مل جائے, آپ کی بس نہیں ہو سکتے, وہ ہور لیا, اس لیے اس کو کہتے ہیں لاہور. ٹھیک ہے, لاہور کا ایک اردو میں مطلب ہے, ایک عربی میں مطلب ہے. ٹھیک ہے, کیا؟ ایک اردو میں مطلب ہے, ایک عربی میں مطلب ہے. اردو میں مطلب یہ ہے کیا بھلا؟ لاہور اور لاہور. ٹھیک ہے, اچھا. اور عربی میں لا کہتے ہیں نہیں, اور ہور کا مطلب اور. تو یعنی جس نے لاہور دیکھ لیا وہ کہتا ہے لاہور, اور کچھ نہیں, بس اٹس اوکے, بس میں نے لاہور دیکھ لیا ہے کافی. اور دوسرا جو مطلب ہے اردو اور پنجابی کا وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بریانی دیاں 10 پلیٹاں کھا کے بھی کہتے ہیں ہور لیا گھر والے واسطے لے جی. کپڑے اور جنہیں مرضی بنا لو, تنخواہ جنی مرضی ہو جائے, بزنس جنہ مرضی اچھا ہو جائے, ہیں شکر نہیں کرنا, اور لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے لاہور. تو یہ ہوا. پھر بالآخر 1947 کو کیا بنا؟ پہلے میں آپ کو یہ چیزیں انڈر لائن کرواتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ سر نے پتہ نہیں پلے سے سنا دی کہانی. تو میرا پتر پلے سے نہیں سنائی, یہ بیٹا آپ اپنی بک پر آ جائیں گے تو یہ دیکھو ذرا, سب سے تیسری لائن پر آپ دیکھیں گے, چنانچہ اکبر کے آخری دور میں حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بیٹے آپ آگے بڑھیں گے تو اگلی چوتھی اس کے بعد لکھا اورنگزیب دین کا خادم بنا, اورنگزیب عالمگیر. ٹھیک ہو گیا. لیکن پھر یہ زوال, اس کے بعد اگلی لائن پہ لکھا ہوا زوال شروع ہو گیا, یعنی اس کے جانے کے بعد. مل گیا بیٹے, وہی باتیں ہیں, کوئی اور تو نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں ایک بات درمیان میں آپ کو بتانا بھول گیا, یہ سلطان فتح علی خان ٹیپو, یہ جو اگلی لائن لکھی, چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو, بیٹا ان کو بھی شہید کر دیا گیا. یہ مسلمانوں کے بڑے لیڈر تھے. جب بڑے لیڈر سارے چلے گئے تو مسلمان زوال کا شکار ہو گئے, کسی اعتبار سے کامیابی نہ ملی. آپ اگلے پیراگراف پر آئیں. شاہ ولی اللہ, انہوں نے بیٹے کام کیا, ان کے پوتے اگلے شاہ اسماعیل نے کام کیا, پھر سید احمد بریلوی نے کام کیا. انہیں 1831 میں قربانی دے دی گئی, ان کی جان چلی گئی. بیٹے یہی باتیں بتائی ہیں, کچھ اور تو نہیں بتایا. پھر بیٹے اگلی لائن میں 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی, مسلمانوں کا سسٹم خراب ہو گیا. اس کے بعد آخری لائن میں لکھا ہوا اس زمانے میں سر سید احمد خان آئے. ٹھیک ہے جی, آ گئے کہ نہیں آئے بولو. اچھا, اس کے بعد بیٹے پھر 1887 میں ہندوؤں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا لی, کانگریس. انڈر لائن کر لیا. اس کے بعد بیٹے پھر ایک اور عالم دین اٹھے, مولانا محمد قاسم. چوتھی لائن میں, 5ویں لائن میں لکھا ہوا, یہ بھی انہوں نے بھی رول پلے کیا. لیکن بالآخر 1906 میں مسلم لیگ بن گئی. پھر اگلے پیراگراف پر آ جائیں. پیراگراف سے پہلے 1911 میں بنگال کو اس کو پھر مرج کر دیا, جو علیحدہ کب ہوا تھا 1905 میں, اس کا ذکر نہیں ہے یہاں, وہ میں نے آپ کو سمجھایا, لیکن یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو دوبارہ مکس کر دیا گیا, ملا دیا گیا. پھر جنگ عظیم اول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا, تو بیٹا وہی اس میں پھر یہاں تحریک خلافت شروع ہوئی.
آپ دیکھیں گے پیراگراف کے درمیان مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع ہوئی۔ اسی زمانے میں ہندوؤں کی بھی کئی تحریکیں شروع ہوئیں، شدی کی تحریک، سنگٹن کی تحریک، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم بڑھائے۔ پھر 1928 میں نہرو رپورٹ آئی، مل رہا ہے سارا۔ پھر آگے دیکھیں 1930 میں خطبہ الہ آباد ہوا، پھر آخری لائن میں لکھیں گے پھر 1940 میں قرارداد لاہور ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر بیٹے علامہ اقبال نے وہ سارا تصور دیا قومیت کا، جس کا یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے بھی پاک سٹی شریف میں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت۔ بیٹے اب تک یہ ساری سٹوری ہو گئی، بتائیں میں نے غلط تو نہیں پڑھایا؟ او بولو رضا خان میرا پتر، ٹھیک ہے صحیح پڑھایا میں؟ کوش سر جی شاباش، تھینک یو۔ اچھا اب بیٹے ہم پڑھنے لگے ہیں کہ وہ سوچ کون سی تھی، ٹھیک ہے، جس سوچ پر پاکستان بنا۔ بہت جھوٹ لکھا ہوا بیٹے آپ کو ملے گا، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، لیکن آئے گی اگلے پیراگراف پر، لیکن ذرا پہلا یہ سن لیں۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی، یعنی پاکستان اس کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ یہ پاکستان کا نظریہ ہے جس کو آپ نظریہ اسلام کہتے ہیں، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا۔ ایسی نظریاتی قومیت یعنی ہم ایسا ملک ہیں جس میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے متحد اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ابھی سن لیں صرف۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جداگانہ وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے اور اپنی نظریہ حیات اور اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ بیٹے ادھر دیکھو، اس پورے پیراگراف میں ایک بات سمجھائی گئی ہے، جو میں سمجھا رہا ہوں وہ سمجھیں، بس ورڈنگ کی طرف نہ جائیں، رٹا نہ ماریں، جو سمجھا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں۔ بیٹے کیا اس طرح آسان کر کے یہ سبق میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کہیں اور ملے گا، لہذا میرا پتر اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لو۔ اس پورے پیراگراف کے اندر یہ بات سمجھائی ہے، کہتا ہے یار ہماری قومیت ہے لا الہ الا اللہ، بولو کیا؟ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور جس قوم کا نظریہ لا الہ الا اللہ ہونا، اس ملک میں امیر بھی رہ سکتا ہے اور غریب بھی رہ سکتا ہے، گورا بھی رہ سکتا ہے اور کالا بھی رہ سکتا ہے، اونچے خاندان والا بھی رہ سکتا ہے اور کمزور بھی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی۔ جب ہم انڈیا میں رہتے تھے، ہندوستان میں رہتے تھے، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کون کون سے کانسیپٹ تھے؟ ذات پات کا، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں نا، چھوت چھات کا، رنگ نسل کا، وہاں یہ کانسیپٹ تھے۔ گوروں کی عزت کالوں کی نہیں، امیروں کی عزت غریبوں کی نہیں، اونچی قوموں کی عزت نیچوں کی نہیں، وہاں پر یہ کانسیپٹ تھے۔ کہتے ہیں لہذا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اور تھا، ہمارا لیونگ سٹائل، تو ہمارا ان کے ساتھ رہنا بنتا نہیں تھا، ہم رہ نہیں سکتے تھے، لہٰذا ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی آزادی میں اپنی دادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، اور ہم نے اس کے لیے کیا بنا لیا؟ پاکستان۔ اب اگلا سوال کہ بنایا کس سوچ کے تحت؟ کہتے ہیں ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے بیٹے پاکستان بنایا اخوت کے لیے، مساوات کے لیے، عدل کے لیے، دیانت کے لیے، خدا ترسی کے لیے، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار، ان چیزوں کے لیے ہم نے پاکستان بنایا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے بھی موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان حکومت کے لیے نہیں بنایا، ہم تو دنیا کو ایک رول ماڈل دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ایسی عظیم قومیں بھی ہوتی ہیں اور اصل مسلمان کیسے ہوتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم آج کے دن تک دکھا رہے ہیں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ پاکستان آگے دیکھیں،
پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے. ان کے پاس دولت اور طاقت تھی, جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی, لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا, اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا. اور میرے کہنے پر اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت, مسلمانوں کے یقین, اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو کیا بن گیا؟ پاکستان. اب آگے بیٹے مزید چھڈو سسٹم شروع ہونے لگا, ذرا سنیے گا. کہتا ہے پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بے پناہ تباہی کی بے پناہ ترقی کی ہے. اوکے, اور اس کا شمار دنیا کے اہم چور ملکوں میں سچ نکلتا منہ سے, اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی ہی کرتا رہے, تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہوگا. اور ہمارا نظریہ ویسے کیا ہے؟ سچی بتاؤ, اسلام. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ترقی تو اسلام کو سامنے رکھا. اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم واقعتاً اپنے نظریے کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم پاکستان کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں, لیکن وہ صرف تقریروں اور خطابوں میں ہی ہوتا ہے. آگے چلیں. نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے. ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے. آپ دیکھیے نا, ہمارے حکمران کبھی انہوں نے اپنا فائدہ سوچا؟ ہمیشہ عوام کا فائدہ سوچتے ہیں. یہی یہاں لکھا ہوا ہے, ذاتی مفاد کا مطلب ہے اپنا فائدہ. کہتے ہیں ہمیں اپنا فائدہ نہیں سوچنا چاہیے, ہمیشہ ہمیں دوسروں کا فائدہ سوچنا چاہیے. اتنے ماشاءاللہ سالن نہیں دیندے دوسرے نے. تو یہاں پر دیکھیں کہتے ہیں ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے. اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا. ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا, مستحکم, شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے, یہ جو ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے, یہ پچھلے 80 سال سے ہم ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ہو ہی رہے. جب تک میرا پتر ہم بے ایمانی نہیں چھوڑیں گے, ہم حرام خوری نہیں چھوڑیں گے, ہم کرپشن نہیں چھوڑیں گے, لوٹ مار نہیں چھوڑیں گے, یہ جو ہمارے سمبل ہیں, ٹھیک ہے, دھوکہ دہی ہے, فراڈ, تماشا, ظلم, کرپشن, لوٹ مار, یہ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے کبھی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظریے کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اپنے نئے نظریے بنا لیے ہیں. کیا؟ کرپشن ہمارا نظریہ ہے, لوٹ مار, جھوٹ ہیں, دھوکہ, بددیانتی, یہ ہمارے نظریے. اللہ جنت نصیب کرے, غریق رحمت کرے. میرا پتر, میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا میرا پورا سبق, ہیں کلیئر ہے. واقعی کل میرا پتر اس کا خلاصہ لکھ کے لانا ہے اور آپ نے مجھے اپنے لفظوں میں اس کی سٹوری سنانی ہے. کیا ابھی آپ لوگوں نے نوٹ نہیں نا کی یہ سٹوری نوٹ کر لو. ٹھیک ہے, ابھی ہی رجسٹر نکالو, نوٹ کرو اور اپنے پاس لکھ لو تاکہ آپ کو کل کو مجھے سنانے میں آسانی ہو سکے. جی اویس بیٹا اس کو بند کر.